بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، زندگی میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کال کا لباس پہنا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کے نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جینا چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کی حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام مع ان مسلمانوں کے مصر کے جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے روئے دنیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابلیو، یہ تمہارا بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنا شروع کر دیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقے سے طلبہ جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہر بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، مدنی اصولوں پر بسایا، اور ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی جس میں علم حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا جو اسی حصے کی سیاست ملکویت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی تھی۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کی عذاب سے خلاصے کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایامی 20 کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا، یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم قالب لباب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، مستجابت دعوات ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہے جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہے اور رموز و اسرار بھی ہے، جیسے فرمایا، خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نہ اللہ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو، اور دوسروں کی عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے
بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔